یہ ہے میاں چنو میں حضرت میاں چنو کا مزار مبارک، جس کے دونوں طرف کھیت ہی کھیت اور آبادیاں نظر آ رہی۔ آپ کو میرے قبل میں موجود دروازے کے اوپر لگے بورڈ پر میاں چنو کا مزار مبارک لکھا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہی میاں چنو ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں درج واقعات کے مطابق ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، جہاں اس وقت برائیوں کا تار دورہ تھا۔ چوری، ڈاکے اور رہزنی کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور ان نوجوانوں کی شادی بھی نہیں ہوتی جو چوری، ڈاکے، رہزنی میں ملوث نہ ہوتے، کیونکہ میاں چنو، جنہیں چنو بلوچ بھی کہا جاتا ہے، کی پیدائش اسی بستی میں ہوئی، لہٰذا وہ بھی اسی راہ سے پچل پڑے اور انہوں نے ڈاکہ زنی میں خوب نام کمایا، یہاں تک کہ قرب و جوار کے لوگ ان کے نام سے خوف بھی کھاتے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور انہوں نے برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہوئے کہ انہیں ایک برگزیدہ بندہ سمجھے جانے لگے، اور لوگ دور دور سے آ کر نہ صرف ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے بلکہ مشرف با اسلام بھی ہوتے۔ اس وقت تک اس بستی یا گاؤں کا کوئی نام نہیں تھا، مگر جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو ایک انگریز برٹش آفیسر بانیہ جو نے پلاننگ کے تحت اس شہر کو آباد کیا، اور اس وقت کی معروف سمجھتا سردار اجل سنگھ کے نام سے شہر اور ریلوے اسٹیشن کا نام رکھا۔ مگر جب بھی ریلوے اسٹیشن پر سردار اجل سنگھ کا نام لکھا جاتا تو راتوں رات نادید قوت نہ صرف اس نام کو مٹا دیتی تھی بلکہ اس کی جگہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن لکھا نظر آتا، جس کے سبب تنگ آ کر بالآخر انگریزوں نے بھی شہر کو اور اسٹیشن کو میاں چنو کا نام دیا۔ اب چلتے ہیں مزار کے اندرونی سے۔ یہ ہے مزار مبارک کے اندر موجود ایک گھنا درخت، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ درخت انتہائی قدیم ہے، لیکن اس درخت سے آج بھی حضرت میاں چنو سہروردی کے فیض و برکات برس ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہے یہ مسجد، یہ وہ مسجد ہے جہاں مزار پہ آنے والے زائرین نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد مزار اقدس پر حاضری دینا نہیں بھولتے۔ مزار کے صحن میں اس وقت جس جگہ میں موجود ہوں، یہاں لوگ تیل اور گھی کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ چراغ کے تیل اور گھی مسوں کیلوں پر لگانے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مزار کا وہ اندرونی حصہ، جہاں ایک جانب تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نصب درج ہے، جبکہ دوسری طرف حضرت میاں چنو سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے کے بارے میں بتایا گیا۔ مزار کا اندرونی حصے میں اس وقت کیونکہ تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، لہٰذا یہاں زائرین کے آنے جانے پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو مزار اقدس کے دروازے سے بتاتا چلوں کہ مزار کا اندرونی حصہ نہ صرف انتہائی کشادہ ہے بلکہ نئے انداز سے تعمیر شدہ اونچے گنبد کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہر سو رنگ و نور کی بارشوں کی۔ اس مزار کو جدید انداز سے تعمیر کیا ہے میاں چنو کے مشہور مٹھائی کی دکان خوشی سویٹس، جس کے مالک میاں چنو کے خاص عقیدت مندوں میں شامل ہے، جس کی وجہ سے خوشی سویٹ ہے پورے میاں چنو میں مشہور، اور یہاں کے گلاب جامن اور برفیاں پورے پاکستان سے لوگ سوغات سمجھ کر لے جاتے ہیں۔